اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسبال کپڑا زیادہ لٹکانا تہبند، قمیض اور پگڑی میں ہے، یعنی ان تینوں میں اسبال سخت گناہ ہے۔ جو بھی گھمنڈ کے طور پر کپڑا لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ ابو داؤد، نسائی، یہ صحیح حدیث ہے۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح تہبند، پیجامہ، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا بڑے گناہ ہیں، اسی طرح قمیض اور پگڑی کو بھی گھمنڈ کے طور پر ضرورت سے زیادہ لٹکانا سخت گناہ ہے۔ حضرت ابو جرے جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ لوگ اس کی رائے پر عمل کرتے ہیں، وہ جو کچھ کہتا ہے اسے وہ قبول کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتلایا، یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا، علیک السلام یا رسول اللہ، یہ 2 بار کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک السلام مت کہو، علیک السلام تو مردوں کا سلام ہے، تم کہو السلام علیک۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب تجھے کوئی تکلیف پہنچے اور تو اسے پکارے تو وہ اسے تجھ سے دور کر دے گا، اور جب تو اکال کا شکار ہو یعنی قحط سالی کا شکار ہو اور تو اس سے دعا کرے تو وہ تیرے لیے زمین سے پیداوار نکال دے گا، اور جب تو کسی جنگل بیابان میں ہو اور تیری سواری گم ہو جائے تو اس سے ونتی کرے تو وہ اسے تجھ پر لوٹا دے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عملی ہدایات دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو ہرگز ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا۔ چنانچہ اس کے بعد میں نے کسی آزاد انسان کو گالی نہیں دی، نہ کسی غلام کو، نہ کسی اونٹ کو برا کہا، نہ کسی بکری کو برا کہا۔ دوسری ہدایت یہ فرمائی کہ نیکی کے کسی بھی کام کو ہرگز حقیر مت سمجھنا، اور تیرا اپنے بھائی کے لیے کھلے دل کے ساتھ بات کرنا بھی یقیناً نیکی کے کاموں میں سے ہے، اس لیے اسے بھی اختیار کرنے سے گریز نہ کرنا، اور اپنا تہبند یعنی شلوار اور پیجامہ آدھی پنڈلی تک اونچا رکھنا۔ اگر یہ تیرے لیے ممکن نہ ہو تو ٹخنوں تک تو ضرور اونچا رکھنا، اور ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے سے بچنا، کیونکہ یہ ایک گھمنڈ ہے اور اللہ تعالیٰ گھمنڈ کو پسند نہیں فرماتے۔ اور اگر کوئی شخص تجھے گالی دے یا تجھے ایسی بات پر آر دلائے جو تیرے اندر موجود ہے، جس کو وہ جانتا ہے، تو اسے ایسی بات پر آر مت دلانا جو اس کے اندر موجود ہے اور تیرے علم میں ہے، اس لیے کہ اس کا وبال اسی پر ہے، نہ کہ تجھ پر۔ ابو داؤد، ترمذی، حسن صحیح۔ فائدہ، صدرو یصدرو کے معنی لوٹنے کے ہیں۔ یصدر الناس ان رایہ کا مطلب ہوگا عمل کرنے کے لیے اس کی رائے لے کر گھروں کو لوٹتے ہیں۔ اس کو ہم اردو میں اس کی رائے پر عمل کرتے یا اس کو قبول کرتے ہیں سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے گھاٹ سے پانی پی کر جانے والے کو صادر کہتے ہیں۔ علیک السلام کو مردوں کا سلام جو کہا گیا ہے تو وہ زمانہ جاہلیت کے طور پر ہے، یعنی دور جاہلیت میں یہ رواج تھا، ورنہ اسلام میں تو زندوں اور مردوں دونوں کے لیے السلام علیکم ہی سلام ہے، جیسا کہ اہل قبور کے لیے حدیث میں دعا منقول ہے۔ مسلم بحوالہ مشکات کتاب الجنائز باب زیارت القبور۔ اس میں ایک تو شلوار، پیجامہ وغیرہ کو آدھی پنڈلی تک اونچا رکھنے کو افضل بتلایا گیا ہے، کیونکہ اس میں ونمرتا کا زیادہ اظہار ہے۔ پھر بھی ٹخنوں تک کپڑا لٹکانے کی اجازت ہے کہ ٹخنے برہنہ نہ ہو، لیکن ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا بڑا گناہ ہے جس پر جہنم کی سزا ہے، جیسا کہ پہلے گزرا۔ دوسرے کسی بھی بھلائی کے کام سے یہ سمجھ کر بچا نہ جائے کہ یہ تو معمولی سا کام ہے، بلکہ بھلائی کے ہر کام کو چاہے وہ چھوٹا معلوم ہوتا ہو اسے کیا جائے اور اسے ترک نہ کیا جائے۔ تیسرا، کسی کو اس کی غلطی اور کوتاہی پر شرم یا آر مت دلاؤ، یعنی لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کر کے اسے شرمندہ نہ کرو۔
البتہ تنہائی میں اس کو اسلام کے واعظ سے سمجھانا اور اسے کوتاہی سے بچنے کا تلقین کرنا یہ اور بات ہے. اس کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ یہ بڑا اچھا عمل ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.